اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماں باپ کا احترام۔ ماں باپ ہمارے لیے کیا ہیں، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے اور ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، ان کو کیا مقام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میرا شکر ادا کرو، میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ جتنا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ضروری ہے اتنا اپنے پیرنٹس کا۔ ہم آج کل اپنے پیرنٹس کو کیا کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، ہمارا سوشل سرکل کچھ اور ہے، پیرنٹس نہیں ہیں، وہ ہمیں پہچانتے ہیں یا وہ ہماری باتوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ پیرنٹس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پیرنٹس جب آپ نہیں بولتے تھے تو وہ باتیں سمجھ جاتے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو کیا اب نہیں سمجھیں گے؟ کوئی بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتا ایک دن بھی جو کہ پیرنٹس ادا کرتے ہیں پوری زندگی۔ خدا کے بعد یہ سہولت صرف پیرنٹس ہی دیتے ہیں کہ ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے باوجود وہ نہ ہمارا رزق بند کرتے ہیں اور نہ وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیرنٹس کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیرنٹس کا کیا مقام رکھا ہے۔ حضرت اویس کرنی کو سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اویس کرنی نے اپنی ماں کی خدمت اتنی کی ہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا عمر اویس کرنی سے دعا کروانا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے کس وجہ سے، ماں کی خدمت کر کے، کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو خالی نہیں لوٹاتے۔ یہ ماں کا مقام ہے اور ہم آج اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں سمجھتے، کتنی غلط بات ہے۔ بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کو معلوم ہے، مجھے تو نہیں پتا کب آئے گی۔ پھر بھی پوچھا گیا کہ چلے کچھ ہمیں نشانیاں تو بتائیں، تو آپ نے فرمایا تھا جب بچیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور آج کل ہم اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کر، حضرت یزید بستامی کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے ایک دفعہ پانی مانگا تو اتفاقاً اس دن گھر میں پانی موجود نہیں تھا۔ وہ گھڑا اٹھائے لے اور چلے گئے پانی لینے کے لیے۔ کہتے جب تک میں پانی لے کر آیا، اس کو گلاس میں ڈال کر اپنی ماں کے لیے لے کر آیا، میری والدہ سو چکی تھی اور وہ ساری رات پانی کا گلاس لیے کھڑے رہے اپنی والدہ کے سامنے کہ یہ نہ ہو کہ میری والدہ اٹھیں، ان کو پانی کی طلب ہو، پھر وہ پانی پیے بغیر سو جائیں۔ یہ ہے ماں کا مقام۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کیا اور اللہ کو بھی راضی کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ اگر تم ان کو راضی کر لو تو یہ جنت ہے، اور اگر تم ان کو ناراض کرو تو یہ تمہارے لیے دوزخ ہے۔ جس شخص کے پیرنٹس اس سے ناراض ہیں اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ اس لیے خدا را اپنے پیرنٹس کو ذلیل کرنا چھوڑیں، اپنے پیرنٹس کے مقام کو پہچانیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا وہ مقام نہیں ہے جو کہ اسلام نے ماں باپ کو دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوار ہو وہ شخص، خوار ہو، خوار ہو، 3 دفعہ آپ نے ایسے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور جنت حاصل نہ کی۔ اور آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤسز بنا دیتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو، ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں۔ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے جس کو ہم اولڈ ہاؤس میں چھوڑ۔ یہ دیکھیں اگر ہم اس طرح کریں تو کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا کرے۔ اللہ بھی راضی ماں باپ کی خدمت کرنے سے اور جنت بھی مل جائے، دنیا بھی اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اگر یہی ماں باپ ناراض ہوں تو ہم نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جس نے ماں باپ کو ستایا ہے وہ اپنی سزا دنیا میں بھگت کے جائے گا۔ اس لیے کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو ماں باپ کو منائیے، ماں باپ مان جائیں گے۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو خدا را ایسا نہ کرے۔ ایک تو گھر میں جو آپ کو بچہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اس کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ ہی جا رہی ہے، کل وہی بچہ وہ سلوک آپ کے ساتھ کرے۔ اوپر سے اللہ بھی ناراض اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض۔ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں۔
یہ ہمارے ماں باپ ہمارا سب کچھ ہے، ہماری دین بھی ہماری دنیا بھی۔ ماں باپ کی دعائیں لیجئے، ماں باپ کی دعائیں جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ خدا را ماں باپ کی خدمت کیجیے، اس میں ہی سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اگر ابھی بھی نہ ہم سمجھے تو ان فیوچر بھی ہوتے رہیں گے۔ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ماں باپ کی عزت کیجیے، ان کو رسپیکٹ دیجیے، پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کیسے آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ بھی راضی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ فی امان اللہ۔